بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔ گزشتہ دنوں احمدیوں اور دو غیر احمدی دیوبندی حضرات کے درمیان یوٹیوب پر ایک براہ راست ڈائیلاگ نشر ہوا جسے بعض حلقے مناظرہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ گفتگو کئی گھنٹوں پر مشتمل تھی اور مکمل طور پر انگریزی زبان میں ہوئی۔ اس ڈائیلاگ کے بعد حیرت انگیز طور پر یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ نہ صرف بعض مولوی حضرات بلکہ ان کے پیروکار بھی اپنی فتح کے شادیانے اس انداز میں بجا رہے ہیں گویا انگریزی ان کی مادری زبان ہو اور انہیں بخوبی معلوم ہو کہ اس مکالمے میں کیا دلائل پیش ہوئے اور کس نے کیا موقف اختیار کیا۔ مخالفین احمدیت کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ گویا یہ احمدیوں اور مسلمانوں کے درمیان مناظرہ تھا۔ احمدی مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں کئی فرقوں میں مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے جسے مسلمانوں کے تمام فرقوں نے مل کر جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، فرقہ احمدیہ کو کافر قرار دیا ہوا ہی۔ مگر ان فرقوں کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا ایک فرقہ ناجی ہوگا اور 72 فرقے ناری۔ فیصلہ کر لیں آپ نے ایک فرقہ میں اپنے آپ کو شمار کرنا ہے یا 72 فرقوں میں ہی رہنا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان حضرات اور ان کے ہم نواؤں کی جانب سے ایسی پوسٹس کی بھرمار دیکھنے کو ملی جن میں ہزاروں نہیں بلکہ شاید لاکھوں افراد نہایت نامناسب اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے اپنے تصور کے مطابق اسلام کی فتح پر خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو خود بنیادی دینی تعلیمات حتیٰ کہ پہلے کلمہ تک کو نہیں جانتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے علماء بھی مسلمان کی جامع تعریف پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ بہرحال یہ ایک علمی ڈائیلاگ تھا جو احمدیوں کے یوٹیوب چینل ٹرو اسلام پر غیر احمدیوں کے ساتھ منعقد ہوا۔ یہ مکمل گفتگو آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے جس کا لنک کمنٹ میں دے دیا گیا ہے۔ جو افراد انگریزی زبان سمجھتے ہیں اور تعصب سے بالاتر ہو کر انصاف کی نگاہ سے اسے سنیں گے وہ خود اندازہ کر لیں گے کہ مضبوط دلائل، منطقی استدلال اور براہین قاطعہ کس کے ساتھ ہیں۔ فی الحال ایک مفتی صاحب جو اپنی گفتگو سے شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے معلوم ہوتے ہیں اور خود کو علی والے کے نام سے موسوم کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس مناظرہ پر اپنا تبصرہ پیش کیا ہے۔ ان کی تبصرے کے چند منتخب حصے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ مکمل ویڈیو کا لنک پہلے کامنٹ میں دے دیا ہے تاکہ بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر نہ سمجھا جائے۔ مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ وہ کسی کو کافر نہیں کہتے، خواہ وہ دیوبندی ہوں، وہابی ہوں یا کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ وہ اس طرز تکفیر کو درست نہیں سمجھتے۔ تاہم ان کی گفتگو سے یہ تاثر ضرور ملتا ہے کہ وہ احمدیوں کو اسلام کے دائرے سے خارج سمجھتے ہیں، اسی لیے احمدیوں کو الگ رکھتے ہوئے دیگر فرقوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگر واقعی ان کا یہی موقف ہے تو نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں مسلمان کی وہ واضح اور جامع تعریف بیان فرما دیں جس کی بنیاد پر احمدیوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ فیصلہ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا ہے تو پھر معیار بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، نہ کہ آئین کی کوئی شق یا علماء کے جاری کیے فتوے جن کی قرآن و حدیث سے کوئی سند نہیں۔ مفتی صاحب کی گفتگو سنتے ہیں۔ حال ہی میں ایک مناظرہ ہوا ہے ختم نبوت کے عنوان سے، اور یہ مناظرہ لندن میں ہوا۔ ایک جانب دیوبندی حضرات تھے اور دوسری جانب قادیانی حضرات جو کہ خود کو احمدی کہتے ہیں، وہ شریک تھے۔ مناظرہ کافی طویل ہے، تقریباً کوئی 8 گھنٹے کا یہ مناظرہ ہے، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس مناظرے کے حوالے سے کہ جو دیوبندیوں اور احمدیوں کے درمیان میں ہوا ہے اس پر صرف اپنا ایک تبصرہ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مناظرہ میں نے دیکھا اور میں نے اس کو دیوبندی اور قادیانی مناظرہ اس لیے کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پر اس کو دیوبندی حضرات نے اس طرح پیش کیا ہے کہ مسلم اور قادیانی مناظرہ۔ دیوبندی حضرات مسلم ہیں الحمدللہ عز و جل، میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا ہوں، میں تکفیر کے سخت خلاف ہوں، کسی کو کافر کہنا۔ یہ تو پھر حضرات ہمارے اہل سنت دیوبندی اور بریلوی دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں، سلفی اور وہابی حضرات اہل سنت کے اندر بھی ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے رہتے ہیں۔
تو اس لیے میں جو یہ عنوان استعمال کر رہا ہوں تو وہ اس لیے نہیں استعمال کر رہا ہوں کہ میں دیوبندیوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، بلکہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ خود اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں اور دوسرے فرقوں سے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کا جو نام ہے، جس کو یہ بہت ہی مقدس سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ نام ہمارے اکابر، ہم اسکول آف تھاٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم ہی جماعت حقہ ہیں، تو پھر ان کو اسی نام کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ خود کو صرف المسلم نہیں کہتے، اگر تو دیوبندی حضرات خود کو صرف کہتے ہیں کہ جناب ہم صرف المسلم ہیں، وہ سماکم المسلمین، جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ تمہارا نام مسلمین رکھا، مومنین رکھا، اگر تو یہ خود کو صرف اور صرف مسلم کہتے تو پھر ہم اس مناظرے کا عنوان کہتے کہ جناب مسلم ورسز قادیانی یا احمدی مناظرہ۔ لیکن چونکہ یہ خود کو دیوبندی کہتے ہیں، دیوبندی جماعت اور دیوبندی فرقہ، دیوبندی مسلک ایک تاریخ ہے، آپ ان کی کتابیں دیکھ لیں جو انہوں نے فرقوں کے اپنے دوسرے فرقوں کے باطل ہونے پر اور اپنے فرقے کے حق ہونے پر لکھی ہیں، اس سب میں یہ خود کو دیوبندی جماعت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے میں نے اس عنوان سے یہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ کوئی یہ ہے کہ خود دیوبندی حضرات ان کے سامنے جب قادیانی مناظر نے وہ عبارات پیش کی کہ جو ان کے اکابر نے لکھی ہوئی ہیں، تو اس مناظرے کو آپ دیکھیں گے اس میں یہ جواب نہیں دے پائے۔ یعنی آپ کا یہ کہنا کہ جناب آپ ہمیں ہمارے سامنے ہمارے بزرگوں کی کتابیں کیوں دکھا رہے ہیں، یا ہمارا اس سے کیا لینا دینا، فلاں نے کیا لکھا ہوا ہے، فلاں نے اپنی کتابوں میں کیا بات لکھی، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اس لیے کہ میرے بھائی آپ کا جو نقطہ نظر ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں اور انہوں نے جو دین کی تشریح کی ہے یہ حق ہے، تو پھر آپ کو ان کی تشریح کا بھی دفاع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب نہیں، ہم ان باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور صرف آپ ہم سے قرآن و سنت پہ بات کریں۔ مثال کے طور پر عدنان رشید کا مناظرہ ہوا، عدنان رشید اگر خود کو یہ کہتا ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ہرگز درست نہیں ہو سکتی۔ عدنان رشید لندن کے اندر اہل تشیع کی تکفیر کرتے ہیں، شیعہ کو روافض، اور پورا ان سارے اس حالیہ دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں، وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ اسلام کو پیش کرنے کے بجائے آپ شیعہ کے خلاف وہاں مومنٹ چلاتے ہیں۔ تو آپ کا صرف اسلام کا دعویٰ کیسے درست ہوا کہ جناب میں صرف مسلمان ہوں؟ عدنان رشید کی جگہ کوئی اور ہوتا جو یہ بات کرتا کہ جناب صرف ہم مسلم ہیں اور ہم یہاں پر قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کریں گے، تو بات پھر اس کی درست تھی۔ لیکن عدنان رشید قبروں پہ جانے والے، وسیلہ کرنے والے، ان سب کو یہ شرک کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جناب شیعہ حضرات کے عقائد، ان کو بھی یہ ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں۔ یہ صرف قادیانیوں کو ختم نبوت کا منکر نہیں کہتے۔ عدنان رشید سے آپ پوچھ لیں کہ اثنا عشریہ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ تو اس لیے جب آپ فرقے کے دائی ہیں تو آپ کو پھر فرقے کا دفاع کرنا ہوگا۔ قادیانیوں کے ساتھ صرف اور صرف قرآن و سنت پہ بات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ فرقوں کی حمایت بھی رکھتے ہیں اور ان اکابر کو بچانا بھی چاہتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ میدان میں آتے ہیں، تو پھر یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے جب بھی ایسا کوئی مشکل وقت آتا ہے تو آپ کو اپنے اکابر سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ تو جب آپ مشکل وقت میں اپنے اکابر سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں اٹھا لیتے، اور صرف یہ کیوں نہیں کہہ لیتے کہ ہمارے اکابر نے جو شیعہ کی تکفیر کی ہے، جو ہمارے اکابر نے اس طرح سے یہ بارات لکھی ہیں، ہم ان سب سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ہم صرف قرآن و سنت کی بات کریں گے۔ ہمارے نزدیک وہی بات درست ہے کہ جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے۔ باقی یہ اکابر نے کیا لکھا ہے، نہ ہم آج کے بعد خود کو دیوبندی کہتے ہیں، نہ بریلوی کہتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو آج کے بعد نہ وہابی کہیں گے کہ ہم نہ ان کے افکار جو ہمارے بزرگ کے تھے ان کا دفاع کریں گے۔ تو پھر بات ٹھیک ہے، اس بات کا اعلان کر دیں اور پھر مناظرے کے میدان میں کود جائیں کہ اس گفتگو کا مقصد قطعاً ہرگز یہ نہیں ہے کہ قادیانیوں یا احمدی جماعت کے جو افراد جنہوں نے مناظرہ کیا ہے ان کی کوئی سپورٹ ہو یا ان کو کوئی حمایت کسی درجے پہ حاصل ہو۔ نہیں، ہم علی والے ہیں، ہم غدیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس میدان کے اندر ختم نبوت کا صحیح دفاع وہی کر سکتا ہے کہ جو غدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو من کنت مولاہ فہذا علی المولا کے اعلان کو مانتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مناظرہ ہوا ہے یہ دیوبندی اور قادیانی مناظرہ تھا، اور اگر وہ قادیانی مناظر ان سے اکابر کی عبارات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے اکابر کی عبارات کے بارے میں بتائیں کہ بھائی ہاں یہ، یا تو اس سے اختلاف کر دیں بھائی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے،
اور ان کی بھی پہلے ان کے نام کے بارے میں لکھ دے کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں بھی ہمارا یہی حکم ہے اور تمہارے بارے میں بھی یہی حکم ہے, اور یہ جو لکھنے والے ہیں جن کا تم کہہ رہو یہ بھی اسی طرح کے. اس سب کے بارے میں لکھنے کے بعد آپ پھر اس میدان کے اندر کودیں. تو آپ جا کے ورنہ بریلویوں سے پوچھ لیں, وہ بریلوی نہیں کہ جو سیاسی بریلوی ہو, اس بریلوی سے جا کے پوچھئے کہ جو واقعی اعلی حضرت کے مشرب کو وہ آگے لے کے چلتے ہوں اور وہ اس بات کے ان اعلی حضرت کی کتابوں کو پڑھنے والے ہوں, تو ان سے جا کے پوچھیں کہ ذرا دیوبندیوں کے اوپر اعتراض کیا ہے تمہیں. وہ بھی آپ کو یہ کہیں گے کہ جس طرح قادیانیوں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کے معنی کے اندر تحریف کی ہے, بالکل اسی طرح ہم دیوبندیوں کے اکابر کے بارے میں بھی یہی مانتے ہیں, کیونکہ ہمارے اعلی حضرت یہ لکھ کے چلے گئے. یہ ہے, دیکھیں قادیانیوں کے پاس وہی شخص ان سے گفتگو کر سکتا ہے, ڈیبیٹ کر سکتا ہے کہ جو صرف اسلام کی بات کرتا ہو. جو اگر کسی فرقے کی بات کرتا ہے تو فرقوں کے اندر اتنے جھول ہیں اور اتنی کمزوریاں ہیں کہ یہ آپ کو پھر آپ کے اکابر کے نام سے پکڑیں گے, کیونکہ آپ کے اکابر انسان تھے, آپ کے اکابر کوئی فرشتے تو تھے نہیں, وہ معصوم تو تھے نہیں کہ ان سے غلطیاں نہ ہوئی ہوں. اور انہوں نے جو تشریحات کی ہیں, دین کی جو تشریح پیش کی ہے اپنی کتابوں کے اندر, اور پھر بعد میں آنے والوں نے آپ کے اکابر کی جو عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی ہیں اس پر پھر الگ سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں, حکایات اولیاء, سوانح قاسمی, تذکرۃ الرشید, دیوبندی جماعت کی, دیوبندی فرقے کی کتابوں کی آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انہوں نے اپنے اکابر کی شان میں کتنا غلو کیا ہے. اور یہی اعتراض رہا ہے بریلوی حضرات کا کہ بریلوی بلکہ اکابر بریلوی نے, اعلی حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے جو دیوبندی اکابر کی تکفیر کی ہے وہ کس بنیاد پہ کی ہے؟ وہ ان عبارات کی بنیاد کے اوپر کی ہے کہ جو ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے حوالے سے, اور اسی طرح خدا کے متعلق, توحید سے متعلق, قرآن مجید سے متعلق افکار. دیوبندیوں کے اکابر کی کتابوں میں پائی جانے والی وہ کمزوریاں جنہیں دیکھ کر مولانا احمد رضا خان بریلی رحمہ اللہ نے فتوی کفر صادر کیا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بہت سے لوگ بغیر مکمل ویڈیو سمجھے, بغیر صحیح ترجمہ کیے اپنی طرف سے نتائج نکال کر سوشل میڈیا پر پھیلائے جا رہے ہیں. عقل کے اندھو, پہلے بات کو غور سے سن لیا کرو, اس کا صحیح ترجمہ سمجھ لیا کرو, پھر اس کے بعد اس طرح کی باتوں پر یقین کیا کرو اور کامنٹ کیا کرو. اگر اردو نہیں بھی آتی تو انگریزی میں بھی ایسی کئی باتیں موجود ہیں جن سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون مضبوط دلائل دے رہا ہے, کون دلائل سے گھبرا رہا ہے اور کون بات کا رخ موڑنے کی کوشش کر رہا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فیس بک پیجز اور یوٹیوب پر بہت سے لوگ صرف اپنے مولوی حضرات کی باتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور بغیر تحقیق کے دوسروں کے خلاف یعنی کہ احمدیوں کے خلاف نامناسب زبان استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے ہمیشہ قرآن و حدیث کے حوالہ جات کے ساتھ ہی بات کی ہے اور کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی من گھڑت باتیں پیش نہیں کی. اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ پہلے اس پوری ڈیبیٹ یعنی اس پوری ویڈیو کو غور سے سنیں, سمجھیں, پھر اس کے بعد کوئی رائے قائم کریں. یہی زیادہ بہتر اور انصاف پر مبنی طریقہ ہے اور کسی پر ایسے الزامات لگانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. آپ خود سچ تک پہنچ جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل فتح کا حقدار کون ہے, احمدی یا غیر احمدی. تو ناظرین, اب آپ کے ساتھ میں ایک اور ویڈیو کلپ شیئر کرتا ہوں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کا, اور جس نے کیا خوب کہا ہے کہ ان مولویوں کے بڑے بھی قبروں سے نکل آئیں تو تب بھی یہ قادیانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ملاحظہ کرتے ہیں وہ ویڈیو کلپ اور پھر آگے بات کرتے ہیں. کیا تھا ہمارے عقیدے سب کے ایک جیسے ختم نبوت پہ, اس قادیانی نے کیا کیا, اس نے سارے بڑے بڑے علماء کو فون کیے, ان کی آڈیو ریکارڈنگ چلا دی ہے اور ان کے منہ پہ کالک مل دی ہے. دیکھیں اللہ نے ذلیل کر دیا ان کو الحمدللہ. انہوں نے 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا قادیانیوں کو, اگلوں نے 3 دن کے اندر سارے مولویوں کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے چڑھا دی ہے کہ یہ لو جو تم جھوٹ بول رہے تھے. اب مجھے بتاؤ ان لوگوں کا کوئی لیول ہے کہ یہ ڈیبیٹ کریں گے قادیانیوں سے؟ میرا تو دعویٰ ہے کہ ان کے بڑے جن کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہ بھی قبروں سے نکلیں, قادیانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہ اتنا حوصلہ ان میں ہونا ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے انہی مولویوں کے پاس دوبارہ درس دینے جانا ہے. ان کو لتر ماریں گے اگر انہوں نے تھانوی رسول اللہ کا اور چشتی رسول اللہ کا دفاع نہ کیا تو.
लितर पड़ेंगे। इसलिए ये बेचारे उन मौलवियों का भी मुंह रखते हैं, उधर कादियानियों से डिबेट भी करते हैं, इधर से वो सीधा इनके मुंह पे बुलशिट कर देते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ कादिबुन कफ्फार। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा और नाशुक्रा हो। जाहिल और नादान लोग 2026 को 1973 समझ रहे हैं, हालांकि उस वक्त भी इनको पानी पिला पिला कर मारा, मगर चूंकि असेंबली की सारी बहस की वीडियो को पब्लिक नहीं किया गया, और अगर ये सच्चे होते तो ये सारी कार्रवाई पब्लिक करते। और जमाते अहमदिया का आज तक यही मुतालबा है कि असेंबली की सारी कार्रवाई की वीडियो पब्लिक की जाए, ताकि पता चल जाए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अब जाहिल ये नहीं समझ पा रहे कि ये 2026 है और डिबेट भी लंदन में हुई है और दौर भी सोशल मीडिया का है और हर चीज ने मंजरे आम पर आना है, और सबने देख लिया कि इनके गले और होंठ खुश्क हो रहे थे और पानी पी पी कर अपने आप को संभालने की नाकाम कोशिश करते रहे। और जब अहमदी शेर ललकार ललकार कर इनको आईना दिखा रहे थे तो ये सहमी हुई भेड़ बकरियां बने हुए थे, और अब ये लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये सहमी हुई भेड़ बकरियां इन शेरों पर गालिब आ गईं और ऐसे मजाखीज दावे करके और ज्यादा रुस्वा हो रही हैं। तो नाजरीन, ये थी इस वीडियो की असल हकीकत और असल सच जो मैंने आप सबके सामने रखा और पेश किया। और आप सबसे भी एक गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फैमिली में शेयर करें, ताकि हक और सच का पैगाम हर जगह पहुंच सके और सच का आईना पूरी दुनिया देख सके। मौलवी साहब ने बाज़ ऐसे हवाले पेश किए जिनमें जिक्र था कि हज़रत मिर्ज़ा साहब को अहमदी मोहम्मद कहते हैं। नाजरीन किराम, इस किस्म के जितने भी हवाले पेश किए जाते हैं वो सब इस्तिआरे, तशबीहात और मजाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसको सूफिया ज़िल और बुरूज भी कहते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं जिसका मौलवियों को इल्म ना हो। दुनिया का हर इंसान ऐसे मुहावरे कसरत से रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बोलता है, जैसे पहलवान को रुस्तम, सखी को हातम ताई, प्यारे को चांद, बहादुर को शेर कहते हैं। अगर हमारे मुखालिफीन कुरान करीम को बगौर पढ़ लेते तो ऐसे एतराज़ न करते। कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को अल्लाह का हाथ करार दिया गया। बद्र के रोज़ जब आपने मुखालिफीन की तरफ कंकरियों की मुट्ठी फेंकी तो कुरान कहता है कि वो अल्लाह ने फेंकी थी। जब आपने हुदैबिया के मकाम पर सहाबा से बैत ली, आपका हाथ उनके हाथ के ऊपर था। कुरान फरमा रहा है कि वो अल्लाह का हाथ था। तो अगर आज मुखालिफीन इस्लाम ये एतराज़ कर दें कि मुसलमानों का अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह हैं, तो ये मौलवी हजरात क्या जवाब देंगे? जो जवाब उनका होगा वही हमारा होगा। कुरान कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। क्या मौलवी साहब बता सकते हैं कि ये रस्सी कहाँ लटक रही है? कुरान कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज हैं, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं। तुलुए सहर को सफेद और स्याह धागा कहा, हक के मुखालिफीन को कुत्ता, बंदर, सूअर और शैतान कहा। क्या इन तमाम अल्फाज का असली और हकीकी मानी लिया जाएगा या इस्तिआराती और मजाजी मानी लिए जाएंगे? हदीस में आता है कि जब बंदा कसरत से नवाफिल अदा करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो एक मकाम ऐसा आता है कि अल्लाह उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, उसके पांव बन जाता है जिससे वो चलता है। इन मौलवी हजरात को शायद शायरी से भी कोई शगफ नहीं। जब शायर कहता है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाले हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। मौलवी साहब बताएं कि यहां पत्ता, बूटा और गुल से क्या मुराद है? जिल और बुरूज का मजमून भी एक शेर में खूब बयान हुआ है। मन तु शुदम तुम मन शुदी, मन तन शुदम तुम जां शुदी, ताकस न गुयद बादजी, मन दीगरम तुम दीगरी। जब आशिक अपने माशूक से बेइंतहा मोहब्बत करता है तो कहता है कि मैं तो हो गया, तू मैं हो गया, मैं तेरा बदन हो गया, तू मेरी जान हो गया, ताकि कोई ये ना कह सके कि मैं कोई और हूं और तू कोई और है। बस बेइंतहा मोहब्बत की वजह से आशिक अपने माशूक के रंग में रंगा जाता है। सूफिया इसे बुरूज कहते हैं। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सूफियाए किराम इसको मानते हैं कि किसी गुजरे हुए इंसान की तबीयत और अखलाक एक और में आते हैं। इसको बाज बुरूज भी बोलते हैं।
हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि मैं सचमुच वही मोहम्मद अरबी हूँ, बल्कि हमेशा यही फरमाया कि मैं ज़िल्ली और बुरूज़ी तौर पर मोहम्मद हूँ, यानी आपसे बेइंतहा मोहब्बत और इश्क रखता हूँ, और इस कदर आपकी इताअत और पैरवी की है कि आपकी अखलाक और आपकी सिफ़ात मेरे अंदर भी पैदा हो गई हैं। इमामी मेहदी का यही मकाम मर्तबा कुरान और हदीस और उम्मत की औलिया ने बयान फरमाया है। बस यही तो आपकी सदाकत की ज़बरदस्त दलील है। चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम अहमदिया आप सब अहमदी मुसलमानों की आवाज़ है, और हम चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इत्तेहाद, मोहब्बत और सच्चाई के पैगाम को आम करने का जरिया बने। आप सबकी शिरकत और ताउन हमारे लिए निहायत कीमती है। जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।